السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی صفحہ نمبر 33 اور آج شروع کرتے ہیں والنون زائدۃ من قبلها الف پر گفتگو۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقوله زائدة منصوب على أنه حال إذ المعنى وتمنع النون الصرف حال كونها زائدة، وقوله ألف فاعل الظرف أعني من قبلها أو مبتدأ خبره الظرف المتقدم، ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا التوجيه زیادت الالف مع انها ايضا زائدة، ولهذا يعبر عنهما بالالف والنون الزائدتين، ولو جعل الالف فاعلا لقوله زائدة والظرف متعلقا بالزيادة وأريد بزيادة الالف قبل النون اشتراكهما في وصف الزيادة وتقدم الالف عليها في هذا الوصف فہم زیادتہما جمیعا۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت میں صاحب شرح جامی فقولہ زائدتن پر پہلے تو یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مصنف کا قول والنون زائدتن من قبلها الف میں یہ جو زائدتن ہے یہ منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ اس کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ صاحب شرح جامی نے فرمایا منصوب علی انہو حال، یہ منصوب ہے اس طور پر کہ وہ حال ہے۔ در حقیقت یہاں پر ایک اعتراض تھا، صاحب شرح جامی نے اس اعتراض کا دفاع کیا۔ اعتراض یہ ہے کہ زائدتن جو لفظ ہے یا تو نون کی صفت ہو کر مرفوع ہوگا، زائدتن اسے پڑھا جائے گا، یا نون سے حال ہو کر منصوب ہوگا، مگر دونوں صحیح نہیں ہے۔ نہ ہی اس کا صفت بننا صحیح ہے، نہ ہی اس کا حال بننا صحیح ہے۔ صفت بننا تو اس لیے صحیح نہیں ہے کہ موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے، کیونکہ النون معرفہ ہے اور زائدتن نکرہ ہے، اور حال بننا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، جبکہ النون نہ فاعل ہے اور نہ ہی النون مفعول ہے، اس لیے اس کا حال بننا صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب شارح ہندی نے یہ دیا ہے بچوں، انہوں نے کہا کہ زائدتن جو ہے مرفوع ہے اور النون کی صفت ہے۔ اب رہا یہ اعتراض کہ موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ النون پر جو الف لام ہے وہ زائد ہے، الف لام تعریف کا نہیں ہے، زائدہ ہے وہ۔ جس طریقے سے دیگر اسباب مناصرف عدل وصف تانیث معرفہ یہ سب کے سب نکرہ مذکور ہے نا، اسی طریقے سے النون بھی نکرہ ہی ہے۔ الف لام وہاں پر النون پر جو الف لام ہے وہ زائدہ ہے، تو اس طرح سے نون بھی نکرہ ہو گیا، اور جب نون نکرہ ہو گیا تو زائدتن اس کی صفت بننا صحیح ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن صاحب شارح ہندی کا یہ جواب کچھ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنا کہ والنون زائدتن میں الف لام جو نون پر الف لام ہے وہ زائدہ ہے، تعریف کا نہیں ہے، یہ کہنا خلاف ظاہر ہے۔ ظاہر تو یہی ہے کہ مصنف الف لام لے کر یہاں پر آئے تو مخصوص نون ہی مراد ہوگا، ہر نون مراد نہیں ہوگا، ظاہر یہی ہے۔ اب الف لام کو زائد مان لینا تو یہ خلاف ظاہر ہے۔ تو پھر اس کا صحیح جواب اب کیا ہوگا؟ صاحب ہندی نے تو
شارح ہندی نے تو یہی جواب دیا ہے. تو صاحب شرح جامی نے ان کی تردید کے لیے فرما دیا کہ تمہارا جواب ضعیف ہے، اور تردید کے لیے فرما دیا کہ یہاں پر اس کا حال ہونا متعین ہے، زائدتن یہ صفت نہیں ہے بلکہ اس کا النون سے حال واقع ہونا متعین ہے. فرمایا فَقَوْلُهُ زَائِدَةً، تو مصنف کافیہ کا قول زائدتن منصوب ہے. کیوں ہے؟ علی انہ حال، یعنی وہ منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر، صفت ہونے کی بنا پر مرفوع نہیں ہے. اب رہی یہ بات حال ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہے، تو اعتراض یہ ہوگا کہ حال یا تو فاعل سے بنتا ہے یا مفعول سے بنتا ہے. تو یہاں پر النون نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، تو حال کیسے واقع ہو گیا؟ تو اس کا جواب بچوں یہ ہوگا کہ النون اگرچہ لفظ کے اعتبار سے لفظ میں خبر ہے یہاں پر، مگر لفظ النون یہاں پر یہ معنی کے اعتبار سے یہ فعل معنوی کا فاعل ہے. یعنی فعل یہاں پر فعل معنوی ہے تمنعو، فعل مقدر ہے تمنعو، تو تمنعو کے لیے یہ فاعل ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ تمنعو فعل کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ شاعر کا جو یہ شعر ہے عدل و وصف و تانیث و معرفہ، اس سے پہلے ایک شعر ہے اسی شاعر کا. تو اس سے پہلے جب شعر ہے اس شعر سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ النون یہ تمنعو کا فاعل ہے. وہ شعر کیا ہے اس سے پہلے؟ وہ ہم شعر بھی سنا دیتے ہیں. اس سے پہلے شعر ہے موانع الصرف تسع کلما اجتمعت سنتان منها ما للصرف تصویب. یعنی موانع صرف اسباب غیر منصرف 9 ہیں جب ان میں سے 2 جمع ہو جائیں. فما للصرف تصویب، تو جب 2 جمع ہو جائیں تو اب منصرف ہونا درست نہیں ہوگا بلکہ غیر منصرف ہوگا وہ لفظ. تو اب یہاں پر مصنف نے کہا موانع الصرف 9 کلما اجتمعت سنتان منها فما للصرف تصویب. تو موانع الصرف کہا یہاں پر، تو ہر ایک کے سبب معنی ہوگا نا. جب معنی ہوگا تو اب تقدیری عبارت اس طرح ہو جائے گی تمنع النون الصرف حال کونها زائدۃ. اب یہ تقدیری عبارت ہو جائے گی. اسی لیے صاحب شرح جامی نے عبارت نکالی اذ المعنى وتمنع النون الصرف، کیونکہ مطلب ہے وتمنع النون الصرف، لہذا النون فعل معنوی کا یا فعل مقدر کا فاعل بن گیا، اور جب فاعل بن گیا تو اب زائدتن کا حال بننا صحیح ہے. اب صاحب شرح جامی کا جواب درست ہو گیا. اب صاحب شرح جامی کی پوری عبارت دیکھیے. وتم زائدتن منصوب علی انہ حال، زائدتن منصوب ہے اس بنا پر کہ وہ حال ہے. اب کوئی کہے کہ حال تو فاعل یا مفعول کا ہوتا ہے، تو جواب دے رہا ہے اذ المعنی، کیونکہ معنی ہے، یعنی یہ فاعل ہی ہے در حقیقت. اذ المعنی کیونکہ معنی ہے وتمنع النون الصرف حال کونها زائدتن، اور نون منصرف ہونے سے روک دیتا ہے، یعنی غیر منصرف کر دیتا ہے اس حال میں کہ وہ نون زائد ہو. وقولہ الف، اور مصنف کا کہنا الف من قبلها الف، میں جو الف کہا ہے مصنف نے، یہ الف کیا ہے؟ تو من قبلها الف کے سلسلے میں اب صاحب شرح جامی یہاں پر گفتگو کرتے ہیں. ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ صاحب غایت التحقیق نے الفن کے سلسلے میں ان کے 2 قول ہیں صاحب غایت التحقیق کے. تو غایت التحقیق کے مصنف کے 2 قول ہیں لفظ الفن کے سلسلے میں. پہلا قول تو ان کا یہ ہے کہ من قبلها یہ جار مجرور یہ ثابتن کے متعلق ہے، اور الفن
اسی ثابتن کا فاعل ہے، یعنی من قبلہا ظرف جس سے متعلق ہے اسی کا فاعل ہے الفن۔ جب اسی کا فاعل ہے الفن تو اب یہ ہو جائے گا من قبلہا الفن، من قبلہا یہ ثابتن سے متعلق یا ثبتا سے متعلق، اور الفن اس کا فاعل، تو معنی ہوگا کہ اس حال میں کہ نون زائد ہو من قبلہا کہ اس نون سے پہلے الف ہو، تو الف ہونا تو سمجھ میں آئے گا نون سے پہلے اس صورت میں، لیکن الف کی زیادتی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ الف کا تعلق زیادتی سے رہا ہی نہیں، بالکل زائدتن سے بالکل تعلق نہیں رہا۔ تو اگر الفن کو من قبلہا جو ظرف ہے اس ظرف کے متعلق سے تعلق الف کا مان لیا جائے اور اس کا فاعل مان لیا جائے یہ، تو ایسی صورت میں الف کی ذاتی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک تو قول یہ ہے، تو اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ الف یہ ثابتن سے متعلق ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تقدیری عبارت اس طرح ہوگی النون حال کونہا زائدتن من قبلہا الف، اس حال میں نون اس حال میں کہ نون زائد ہو من قبلہا الف، اس نون سے پہلے الف ہو، تو اب اس صورت میں الف کی ذاتی سمجھ میں نہیں آئے گی، جبکہ اسباب منع صرف سے وہ الف نون وہ الف نون ہیں جو دونوں زائد ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرا قول صاحب غایت التحقیق کا یہ ہے یہاں پر کہ من قبلہا الفن میں الف یہ مبتدا مؤخر ہے، اور من قبلہا جو ظرف ہے وہ اس کی خبر مقدم ہے۔ اب اس وقت بھی معنی یہی ہوگا کہ اس حال میں کہ نون زائد ہو اور من قبلہا کو خبر مقدم مانے اور نون اور الفن کو مبتدا مؤخر مانے، تو معنی ہوگا نون سے پہلے الف ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں بھی الف کی زیادتی سمجھ میں نہیں آئے گی، حالانکہ وہی الف نون غیر منصرف ہونے کا سبب ہے جو کہ الف نون دونوں زائد ہوں، اسی لیے اس الف اور نون کی تعبیر زائدتین سے کی جاتی ہے، زائدتین تثنیہ کے ساتھ کہا جاتا ہے، الف نون زائدتان تثنیہ کے ساتھ کہا جاتا ہے، زائدتین سے تعبیر کی جاتی ہے، اس سے بتانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الف اور نون دونوں زائد ہوتے ہیں، اور صاحب غایت التحقیق کے قول پر دونوں الف کی زیادتی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اسی کو صاحب شرح جامی نے اپنے لفظوں میں فرمایا وَقَوْلُهُ أَلِفٌ فاعل الظرف، اور مصنف کا قول الف یہ فاعل ظرف ہے، ظرف کا فاعل ہے، غایت التحقیق کا یہ قول ہے، یہ آنی من قبلہا، یعنی ظرف کیا ہے وہ من قبلہا ہے، من قبلہا کا فاعل ہے۔ اب من قبلہا کا تو فاعل ہوگا نہیں، کیونکہ من قبلہا خود محذوف سے متعلق ہوتا ہے، تو یہ بھی الفن بھی کس سے متعلق ہوگا، اسی محذوف سے، اور اسی کا فاعل ہوگا، تو اصل معنی ہوگا من قبلہا اے ثابت من قبلہا الفن، اور مبتدا خبرہ الظرف المتقدم، یا یہ ہے کہ الفن یہ مبتدا ہے اور ظرف متقدم اس کی خبر ہے، یہ دوسرا قول ہے صاحب غایت التحقیق کا۔ لیکن صاحب شرح جامی کیا فرماتے ہیں ولا یخفا انہ لا یفہم من ھذا التوجیہ زیادۃ الالف، صاحب غایت التحقیق نے جو یہ توجیہ کی ہے، جو یہ بتایا ہے کہ الف یا تو ظرف کا فاعل ہے یا خبر متقدم کا مبتدا مؤخر ہے، فرماتے صاحب شرح جامی مخفی نہیں ہے کہ اس توجیہ سے الف کی زیادتی سمجھ میں نہیں آتی، مع انہا ایضا زائدۃ، حالانکہ الف بھی کیا ہوتا ہے زائد ہوتا ہے، کیوں ولہذا یعبر، الف کے زائد ہونا یہ متعین ہے، الف زائد ہی ہوتا ہے، اسی وجہ سے الف نون کی تعبیر زائدتین سے کر دیتی ہے، کی جاتی ہے، بات سمجھ آئی؟
تو اب ایسی صورت میں الف کی زیادتی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر صحیح جواب کیا ہوگا کہ جس سے الف کی زیادتی بھی سمجھ میں آئے. تو الف کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو صاحب شرح جامی اپنی طرف سے اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَوْ جُعِلَ الْأَلِفُ فَاعِلًا لِقَوْلِهِ زَائِدَةً، اور الف کو مصنف کے قول زائدتن کا فاعل بنا دیا جائے، یعنی ظرف کا فاعل نہ بنا کر زائدتن کا فاعل بنا دیا جائے الف کو. والظرف متعلقاً بالزیادہ، اور ظرف کس سے متعلق ہو؟ زیادتی ہی سے متعلق ہو. زائدتن کا ظرف لغو ہو من قبلها، اور الفن یہ زائدتن کا فاعل ہو، اور پھر زائدتن حال ہو النون سے، یہ ترکیب ہو. تو اگر الف کو زائدتن کا فاعل بنا دیا جائے اور ظرف زیادت سے متعلق ہو، اور اس سے مراد یہ ہو کہ والنون، اور نون اس حال میں کہ اس سے پہلے الف زائد ہو. اب یہ معنی ہوگا، اور نون اس حال میں غیر منصرف ہونے کا سبب ہے کہ اس سے پہلے الف زائد ہو. تو الف زائد ہوگا نون سے پہلے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اب اس سے مراد جب الف نون سے پہلے زائد ہو کر، الف نون سے پہلے ہے تب بھی وہ زائد ہے، تو الف کے بعد جو نون ہے وہ بھی اس کی زیادتی بھی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ مراد ہوگا الف کی زیادتی نون سے پہلے، اس طور سے کہ الف اور نون دونوں وصف زیادت میں شریک ہوں گے. بس فرق اتنا ہوگا کہ الف جو ہے وہ وصف زیادت میں مقدم ہوگا اور نون اس سے مؤخر ہوگا، لیکن وصف زیادت میں دونوں شریک ہوں گے. اب اس سلسلے میں بچوں ضابطہ کیا ہے کہ صاحب شرح جامی نے یہ تو کہہ دیا کہ مراد یہ ہوگا کہ الف زائد ہو نون سے پہلے، اور اس سے مراد یہ ہوگا کہ الف اور نون دونوں وصف زیادت میں شریک ہوں، یہ مراد ہوگا. تو وصف زیادت میں دونوں شریک ہوں یہ مراد ہوگا. تو یہ کون سے ضابطے سے صاحب شرح جامی نے کہہ دیا؟ ابھی ہم ضابطہ بتائیں گے، پہلے اتنے کا ترجمہ کر دیتے ہیں. وَلَوْ جُعِلَ الْأَلِفُ فَاعِلًا لِقَوْلِهِ زَائِدَةً، اور اگر الف کو مصنف کے قول زائدتن کا فاعل بنا دیا جائے، والظرف متعلقاً بالزیادہ، اور ظرف کو زیادتی کے متعلق بنا دیا جائے، وَأُرِيدَ بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ قبل النون، اور زیادت الف قبل النون سے مراد اشتراکہما فی وصف زیادہ، وصف زیادت میں دونوں کا شریک ہونا مراد ہو کہ نون بھی وصف زیادت میں شریک ہے، نون بھی زائد ہوگا اور الف بھی زائد ہوگا. وتقدم الالف علیہا فی ھذا الوصف، اور وصف زیادت میں الف نون پر مقدم ہوگا، یہ سمجھ میں آئے گا. فرماتے ہیں کہ اگر یہ مراد ہو فَوْهِمَا زِيَادَتُهُمَا جَمِيعًا، تو نون کی بھی زیادتی سمجھ میں آئے گی اور الف کی بھی زیادتی سمجھ میں آ جائے گی، ساتھ ساتھ دونوں کی زیادتی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن یہ جو کہا کہ الف نون سے پہلے زائد ہو اور اس سے مراد کیا ہو کہ الف اور نون دونوں وصف زیادت میں شریک ہوں، تو ان دونوں کا اشتراک مراد ہو. اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے کس ضابطے سے کہہ دیا کہ یہاں پر دونوں کا اشتراک مراد ہو؟ تو بچوں ضابطہ ہم بتاتے ہیں. ضابطہ بچوں یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی لفظ، دھیان سے سننا، ایک ایک لفظ سننا، جب کوئی لفظ کسی اسم سے حال واقع ہو اور حال کا فاعل ذوالحال سے مغایر ہو، تو ایسی ترکیب ذوالحال اور فاعل حال کے درمیان معنی وصفی میں اشتراک کا فائدہ دیتی ہے. دھیان سے سنیے آپ نے بات، ایک بار اور کہتا ہوں. جب کوئی لفظ کسی اسم سے حال واقع ہو جائے اور حال کا فاعل ذوالحال سے مغایر ہو، حال کا فاعل ذوالحال سے مغایر ہو، یعنی ذوالحال الگ ہو اور حال کا فاعل الگ ہو، تو ایسی ترکیب ذوالحال اور فاعل حال کے درمیان معنی وصفیت میں اشتراک کا فائدہ دیتی ہے. یہ ضابطہ ذہن میں رکھنا.
اب یہاں پر بھی دیکھو بچوں، یہاں پر بھی کیا ہے؟ النون، یہ ذوالحال ہے، اور زائدتن یہ حال ہے، اور زائدتن کا فاعل بنا دیا ہم نے الفن کو، تو حال کا فاعل ذوالحال کا مغائر ہو گیا. اور جہاں پر حال کا فاعل ذوالحال کا مغائر ہو تو ایسی ترکیب میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ ذوالحال اور فاعل حال کے درمیان معنی وصفی میں اشتراک کا فائدہ دیتی ہے ایسی ترکیب. تو اب معنی کسی بھی معنی وصفی کو دیکھو، یہاں پر وصفی کیا ہے؟ وہ معنی وصفی وہی حال سے جو معنی وصفیت سمجھ میں آئے گا، زائدتن جیسے ہے. یہاں پر معنی وصفیت کیا ہے؟ وصف زیادت. تو اب اس وصف زیادت میں یہ ترکیب ذوالحال اور حال کے فاعل دونوں کے اشتراک کا فائدہ دے گی. اس کو مثال سے صاحب شرح جامی نے بتایا، فرماتے ہیں وَهَذَا کما، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا جا زید راکبا من قبلہ اخوہ، میرے پاس جا زید راکبا، زید آیا، زید آیا، دیکھو زید آیا، راکبا من قبلہ اخوہ، زید آیا اس حال میں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی سوار. تو اب دیکھو راکبن زید کا حال، زید سے حال واقع ہے تو وہ زید کی حالت بھی بیان کر رہا ہے، اور راکبن کا فاعل ہے اخو ہو، تو جب فاعل ہے تو وصف رکوب سے اخو بھی تو موصوف ہوگا نا. زید موصوف ہو گیا اس وصف رکوب سے اس لیے کہ زید ذوالحال ہے، اور راکبن اس کا حال ہے، وہ اس لیے اس وصف رکوب سے موصوف ہو گیا. اور اخو ہو یہ راکبن یہ وصف رکوب سے اس لیے موصوف ہو گیا کیونکہ وہ راکبن کا فاعل ہے، اور فاعل اپنے فعل سے موصوف ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ذوالحال اور حال کا فاعل دونوں موصوف ہو گئے وصف رکوب میں. تو جس طریقے سے یہاں پر وصف رکوب میں دونوں موصوف ہو گئے، دونوں مشترک ہو گئے، بالکل اسی طریقے سے النون و زائدتن من قبلہا الفن میں بھی نون ذوالحال ہے، زائدتن حال ہے. تو نون کی زیادتی تو سمجھ میں اس لیے آ گئی کہ زائدتن اس سے حال واقع ہے تو نون ہی کی زیادتی کو بتائے گا، اور من قبلہا الفن کی زیادتی اس لیے سمجھ میں آ گئی کہ الفن یہ زائدتن کا فاعل ہے. تو اب وصف زیادت میں الف اور نون دونوں مشترک ہوں گے بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ جاء زید راکبا من قبلہ اخوہ میں زید کے لیے بھی وصف رکوب ثابت ہے اور اس کے بھائی کے لیے بھی وصف رکوب ثابت ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ زید وصف رکوب زید کے لیے بعد میں ہے اور اس کے بھائی کے لیے پہلے ہے. بھائی کے لیے قبلیت وصف رکوب سمجھ میں آئی من قبل ہی ظرف کی بنا پر. فَإِنَّهُ يَدُلُّ، تو اب صاحب شرح جامی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا، کیونکہ یہ ترکیب جاء زید راکبا من قبلہ اخوہ یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ذوالحال اور حال کا فاعل دونوں مشترک ہیں وصف رکوب میں، اور اس بات پر دلالت کرتی ہے تقدم اخیہ علیہ کہ اس کا بھائی زید کا بھائی رکوب کے وصف میں اس پر مقدم ہے. بالکل اسی طریقے سے النون و زائدتن من قبلہا الفن کی ترکیب ہے، لہذا وہ ترکیب بھی دونوں کی ذاتی پر دلالت کرے گی. بات سمجھ میں آئی بنا بچوں؟ اگلے فرماتے ہیں صاحب شرح جامی وہذا القول تقریب، مصنف کافیہ نے کہا نا ھذا القول تقریب، یہ قول تقریبی ہے، تقریب ہے. تو اس کا کیا معنی ہے بچوں تقریب کا؟ تو صاحب شرح جامی اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ تقریب کا کیا معنی ہے، لیکن بات دراز ہو جائے گی، آج اپنی